اگر کسی شخص پہ الزام ہو، عدالت میں اس کا مقدمہ ہے، اگر دو اچھے لوگ گواہی دے دیں کہ یہ شخص ایسا نہیں تھا، عدالت اسے بری کر دیتی ہے، اسے کلین چٹ دے دیتی ہے کہ اس کے متعلق جو الزام تھا وہ غلط ہے۔ اگر ہم دنیا میں کوئی اچھے انسان کسی شخص کے متعلق گواہی دے دیں تو ہم اس کے متعلق سوچ لیتے ہیں، ہم اس کے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں چونکہ فلاں فلاں شخص نے گواہی دی کہ اس کے کردار میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر دنیا کے دو انسانوں کی گواہی مان کے ہم اسے سچا تسلیم کر لیتے ہیں تو کیا اللہ کی گواہی مان کے نہیں مانیں گے کہ وہ بھی شخصیات سچی تھی؟ اللہ گواہی دیتے ہیں والذین معہ، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ پہلے نام لیا رسول اللہ کا، اور آپ پورا قرآن پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی اللہ نے نام لیا صفاتی نام لیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، ایسے کر کے پیار سے نام لیا۔ لیکن یہاں نام لے کے اس لیے کہا کہ کسی شخص کو کنفیوژن نہ ہو کہ پتہ نہیں کس نبی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے نام لے کے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ کہا اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اب دیکھیں، کہا کفار پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، گواہی کون دے رہا ہے؟ زمین و آسمان کا مالک۔ دیکھیں، ممکن ہے میں یا آپ ہم کسی سے اپنا آپ چھپا لیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے من کے اندر جو ہے اسے چھپا لیں، دوسرا نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ تو وہ ذات پاک ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ بھی جانتا ہے، بلکہ جو سوچ مجھے آئندہ آنی ہے اللہ اس سوچ کو مجھ سے پہلے جانتا ہے کہ یہ آئندہ کیا سوچے گا۔ کہ اللہ کو غلطی تو نہیں لگ سکتی۔ اللہ ان کے متعلق فرما ہے اشداء علی الکفار۔ اسی طرح سورۃ مجادلہ 28واں پارہ، اس کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اب تم کبھی نہیں انہیں پاؤ گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اسے اپنا دوست کبھی نہیں بنائیں گے، اس کے ساتھ دشمنی رکھیں گے۔